بارگاہ میں بیٹھے ہوئے عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے آل محمد کے احسانات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے باجمات بواز بلند صلوات۔ اس ذکر کے حقیقی وارث سارت الحسین منتقم آل محمد مطہرات الارض سہارہ مومن بقیت اللہ قائم آل محمد حجت اللہ ولی اللہ عین اللہ اذن اللہ راس اللہ جنب اللہ وجہ اللہ امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے روحانی طور پہ ان کی قدم بوسی کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے باجمات بواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المعید ورسول المسدد مصطفیٰ الامجد محمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی قوم الکاذبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ بارگاہ کی روحانیت کی وسعت کے لیے نبی اور آل نبی کی عزت و عظمت پہ باجمات بواز بلند صلوات پڑھ دے مل کے سارے اللہ۔ کافی حضرات تشریف فرما ہے لیکن درود کی آواز آہستہ ہے، جیسے وہ لائق درود ہیں باجمات بواز بلند صلوات۔ حضرات زیبکار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان باد ولایت، ایک عظیم عزادار پیر و مرشد روحانی شخصیت مخدوم پیر سید محمد شاہ بخاری سرکار آل اللہ مقامہ ونورہ مرکزہ، ان کی بلندی درجات کے لیے آج یہ
مجلسی اعضاء کا اہتمام کیا گیا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ جہاں پہ بھی ذکر حسین ہو ذکر کے وارث تشریف لے کر آتے ہیں۔ جب وارثوں کی موجودگی میں ہم دعا کریں گے کہ رحمان اور رحیم اللہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں پیر و مرشد کے درجات میں مزید بلندی اور وسعت پیدا فرمانا۔ جب آپ کے ساتھ مالکوں نے آمین کہہ دیا تو یقیناً بہت زیادہ درجات بلند ہو جائیں گے۔ مومن آل محمد کی مغفرت کی دعا نہ کیا کرو، کیونکہ جو ان کی محبت رکھ کے اس دنیا سے چلا جائے جب وہ شہید ہے تو پھر مغفرت کی دعا کیسے؟ بلندی کے درجات کے بلند ہونے کی اس کے وسعت کے طور پہ یہ دعا کیا کرو۔ اور میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ آپ قدیمی عزاداروں کی موجودگی میں جو سیدزادے کے تعارف کے بارے میں میرے بھائی ملک مسرت صاحب نے مجھے بتایا کہ میرے پیر و مرشد ایک روحانی شخصیت ہے، ان کا اس علاقے میں ولایت کے حوالے سے عزادار یہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری خدمات ہیں۔ ان خدمات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو ان کے مریدین بیٹھے ہو، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یاد رکھنا کبھی بھی فقیر کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا۔ فقیر کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، جس کا فرقہ ہو وہ پیر تو ہوتا ہے، فقیر نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ، امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ لہذا جو درویش کی بزم میں آ کے صرف شیعہ نہیں سنی بھی آ کے بیٹھے، اپنے بھی بیٹھے پرائے بھی بیٹھے، پھر مان لینا وہ آل محمد کی سیرت طیبہ پہ عمل کر رہا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت ہے کہ اپنا بھی آیا بگانا بھی آیا۔ اور فقیر کی اور زاہد کی نماز میں فرق ہے۔ توجہ بھائی، اگر ایک درویش کی سالانہ مجلس اذان نہ ہوتی قبلہ میں یہ باتیں نہ کرتا۔ میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ اپنی قد و قامت کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بڑے پیار و محبت سے کہنا چاہتا ہوں، نماز زاہدہ سجدہ سجود عصر، نماز زاہدہ سجدہ سجود عصر، نماز عاشقاں ترک وجود عصر۔ ارے بھائی ہر کسی کے لیے یہ جملہ نہیں۔ زاہد کی نماز سجدہ سجود ہوتا ہے، عاشق کی نماز ترک وجود ہوتا ہے۔ یہ اپنے آپ کی نفی کر کے اس کو رکھتے ہیں، جو اپنی نفی کر کے صرف اسے رکھے پھر وہ بعد میں اسے رکھتا ہے۔ بولو بھائی جو بات آپ نے کہا میرے پیر و مرشد ہیں، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو انعمت علیہم ہیں۔ بھائی میں مجلس کی طرف ہی آنا چاہ رہا ہوں، یہ باتیں اور ہیں، میں مجلس کی طرف ہی آنا چاہتا ہوں۔ مل کے پانچ مات بآواز بلند صلوات پڑھتے سارے اللہ۔ فقیر کی بزم میں بیٹھا کرو،
فقیر کا ادب کیا کرو. فقیر کی بزم سے ولایت علی ہی ملتی ہے. مومنین اکرام، اللہ و حسین مسرت بھائی، یہ گفتگو کیسے شروع ہو رہی ہے مجھے خبر نہیں، لیکن میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ مزید بات کو آگے بڑھا کے کہنا چاہتا ہوں. فقیر کی نظر میں مٹی اور سونے کا کوئی فرق نہیں ہوتا. یا علی کیا کہتے ہیں؟ فقیر کی نگاہ میں مٹی اور سونے میں کوئی فرق نہیں. جس کی نگاہ میں مٹی اور سونے میں فرق ہو وہ دنیا دار تو ہو سکتا ہے، فقیر نہیں ہو سکتا. توجہ ہے؟ بڑے پیار و محبت کے ساتھ مزید بات کو آگے بڑھا کے کہنے لگا. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر نفس نے موت کا. آپ کے اور میرے مرشد علی سے کسی نے پوچھ لیا، یا علی یہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ جو اس طرح بیٹھے ہوئے بھائی، جو سامنے عزادار بیٹھے ہوئے ہو، جو ادھر کھڑے ہو، یا علی یہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا؟ بادشاہ علی مسکرا کے فرماتے ہیں، یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس نے چکھا ہو. سر بھائی، آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر خدمت ہو چکا ہوں. مولا آپ کی نسلوں کو بادشاہ، یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ چکھا. بادشاہ علی بتائیں یہ ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ مولا امیر کائنات نے فرمایا، یاد رکھنا جس کے دل میں ہماری ولایت ہوگی اس کے لیے موت کا ذائقہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا. اور جس کے دل میں ہم آل محمد کا بغض ہوگا اس کے لیے موت کا ذائقہ زہر سے بھی زیادہ کڑوا ہوگا. میں آفتاب بھائی ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا، وضاحت نہیں کروں گا. وضاحت کروں گا مسائل سامنے آئیں گے. صرف میں معرفت کا جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا. ابھی مجلس عزا کے بعد جب دسترخوان پیچھے تو کھانا کھائے بغیر مسرت بھائی آپ سے پوچھے، بتاؤ اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ آپ نہیں بتا سکتے جب تک چکھیں گے نہیں. ہاں پنڈی گیٹ والوں وہ بتا سکتا ہے جس نے کھانے کو بنایا ہے. آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے. سارے بولو کھانا بنانے والا چکھے بغیر بتا سکتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا. اور ذائقہ بتایا مرشد علی نے. جو ہے بھائی پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ میں موت و حیات کے موضوع پہ کوئی آپ کو ڈرنے ڈرانے والی باتیں نہیں سنانے لگا کہ قبر میں جاؤ گے تو سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے. قبر ہے کوئی غار تھوڑی ہے. پنڈی کے والوں قدیمی عزادار بیٹھے ہوئے ہو، قدیمی عزادار بیٹھے ہوئے ہو. قبر ہے غار تھوڑی کہ جہاں پہ سانپ آ جائے. لہذا ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے. من باتا علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو ان کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے. مسرت بھائی میں ایک جملہ کہہ کے آپ کے مجمع سے
اور بولے گا وہی جس کو جملہ سمجھ میں آیا. مرنا کمال نہیں، مرنا کمال نہیں، مر کے نہ مرنا کمال ہے. بھائی بولو مالک تجھے سلامت رکھے، جہاد کسی کمینے کے محتاج نہ ہو. مرنا کمال، مر کے نہ مرنا یہ کمال. چلے جملہ کے این ممکن ہے رسم دنیا نبھانے کی خاطر آپ جس کے جنازے کو کندھا دے رہے ہو وہ زندہ ہو، اور جس نے کندھا دیا ہو وہ مردہ ہو. جو درویش کی بزم میں بیٹھا ہوا ہے، جو فقیر کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو بولے. این ممکن ہے آپ رسم دنیا نبھانے کی خاطر زمانہ جس کے جنازے کو کندھا دے رہا ہے وہ زندہ ہو، اور جو رسم دنیا نبھا رہا ہے وہ مردہ ہو. وہ زندہ ہے تو اسی لیے اس کے کندھوں کو ہلا کے کہتے ہیں اسماعیل صاحب. بھائی توجہ توجہ بھائی توجہ. جو آل محمد کی محبت میں مر گیا، تھک تو نہیں گئے، پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے سارے بولو علی ولی اللہ نعرہ حیدری. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو آل محمد کی محبت میں مر گیا، مرنا کمال نہیں، مر کے نہ مرنا. مات شہیدا، وہ زندہ ہے. سلمان محمدی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ زندہ ہے، یہ کیوں نہیں کہا جو اللہ کی محبت میں مر جائے؟ جو اللہ کی محبت میں مرے وہ شہید ہے، یہ کیوں نہیں کہا جو مجھ محمد کی محبت میں مرے وہ شہید ہے؟ یہ آل محمد کی محبت کیوں کہا؟ محمد مصطفیٰ والی بختہ سلار کائنات مجسمہ عبادات پیغمبر عرض سما خواجہ بدر الحلین جد الحسن والحسین سراج المنیر بشیر و نذیر شافی روز جزا غم خار دماشیر وحدانیت کی پہچان مزمل نبی طہ نبی مدثر نبی یاسین نبی ہاشمی کرشی مکی مدنی. نبی نے سلمان محمدی کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہا سلمان یاد رکھنا جو اللہ سے محبت کرتا ہو ضروری نہیں ہے وہ مجھ محمد سے بھی محبت کرے. ہاتھ اٹھا کے بولو جو سمجھ گئے ہو. جو اللہ سے محبت کرتا ہے ضروری نہیں ہے مجھ محمد کو بھی مانتا ہو. جو مجھ محمد سے محبت کرتا ہے ضروری نہیں ہے وہ میری آل سے بھی محبت کرتا ہو. لیکن جو میری آل سے محبت کرتا ہے ہو ہی نہیں سکتا اللہ اور مجھ محمد سے محبت نہ کر. یہ ضروری ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ سے محبت کرتا ہو اور نبی سے بھی کرتا ہو، اور اگر کوئی نبی سے محبت کرتا ہو اسی آل سے بھی کرتا ہو. لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا جو آل محمد سے محبت کرتا ہو. ایک جملہ زبان پہ آ گیا بھائی اجازت دے تو کہہ دوں. آفتاب بھائی جملہ کہہ دو. ایک زبان پہ ابھی زبان پہ جملہ آیا ہے جس کی اولاد آل محمد ہو کے پھر محمد ہو اسے زہرا کہتے ہیں.
بات کو سمجھ گئے ہو؟ جس کی اولاد آل محمد ہو کے پھر محمد ہو، اسے زہرا کہتے ہیں۔ چلے اجازت دینا ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں، جس کی دہلیز نبوت کی سدرۃ المنتہا ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ ہر کوئی نہیں سمجھا بھائی، ہر کوئی نہیں سمجھا، ہر کوئی نہیں سمجھا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آفتاب بھائی میں پھر کہہ دیتا ہوں، جس کی دہلیز نبوت کی سدرۃ المنتہا ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ پنڈی کے والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ سدرۃ المنتہا کس منزل کا نام ہے؟ آپ تو یاد ہے نا، آپ تو جانتے ہو نا کہ سید الملائکہ جبرائیل محمد مصطفیٰ کے ساتھ معراج کی منزلوں کو طے کر رہا تھا۔ سدرۃ المنتہا وہ منزل ہے جہاں پہ جبرائیل جیسا سید الملائکہ فرشتہ وہاں پہ رک گیا اور رک کے کہا بال برابر آگے بڑھو تو چل جاؤ، بال برابر آگے بڑھو تو چل جاؤ، بال برابر آگے بڑھو تو چل جاؤ۔ جہاں جبرائیل رک جائے وہ سدرۃ المنتہا اور ہے، جہاں محمد رک جائے وہ سدرۃ المنتہا۔ بڑا خوبصورت سن رہے ہیں مسرت بھائی، آپ سی ہیں؟ نام مسرت ہے، مالک زندگیوں کو بھی مسرت۔ جہاں جبرائیل تھک دھونے کے مومنین کرام، جہاں جبرائیل رک جائے تو سامنے کھڑے ہو۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، جس کی دہلیز نبوت کی سدرۃ المنتہا۔ یہ میرے سامنے حدیث ایک صاحب پڑی ہوئی ہے، یہاں پہ جبرائیل نے پوچھا تھا یا رب ومن تحت الکساء، مالک چادر کے نیچے ہے کون؟ بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ تو جانتے نا یہ حدیث قصہ سامنے پڑی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث قصہ نہ پڑھا کرو، دعائے کمیل پڑھا کرو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حدیث قصہ نہ پڑھا کرو، کو بڑے محبت کے ساتھ اتحاد بین المومنین کے بھی جذبات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بغیر کسی تنقیدی نگاہ سے بڑے پیار و محبت کے ساتھ اپنے اور بگانوں کی موجودگی میں فقیر درویش کی بارگاہ میں، بارگاہ باب الحوائج میں، بارگاہ آل محمد میں، بمقام کتب کلندر بارگاہ میں، کتب بھی لکھا ہے، کلندر بھی لکھا ہے، کتب بھی لکھا ہے، کلندر بھی لکھا ہے۔ کلندر کہتے ہی اسے ہے جس کا اپنا کچھ نہ ہو، صرف سب کچھ اس کا ہو۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو جو بات کو سمجھ گئے ہو۔ آپ بھی سید آپ کو سلامت رکھے۔ تو میں بڑے پیار و محبت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حدیث قصہ نہ پڑھو، دعائے کمیل پڑھا کرو۔ حالانکہ دعائے کمیل کا اپنا مقام ہے، حدیث قصہ کا اپنا مقام ہے۔ نمازی بیٹھے ہو ذرا میری بات کی تائید کرنا، دعائے کمیل کی اپنی حیثیت ہے، حدیث قصہ کی اپنی حیثیت ہے۔ دعائے کمیل کی اپنی فضیلت ہے، حدیث قصہ کی اپنی فضیلت ہے۔ دعائے کمیل کا اپنا مرتبہ ہے، تھکنا نہ، پریشان نہ ہونا۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، دعائے کمیل کا اپنی شان ہے، حدیث قصہ کی اپنی شان ہے۔ فرق بتاؤں فرق کیا ہے؟ دعائے کمیل میں آل محمد نے بتایا کہ اللہ کیا ہے، حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا آل محمد کیا ہے۔ جو کھڑے ہو، جو کھڑے ہو، جو بیٹھے ہو، ہاتھ اٹھا کے تائید کیا کرو۔ چادر زہرا میں آل محمد پنٹن پاک بیٹھے ہوئے تھے اور پوچھ لیا یا رب ومن تحت الکساء، مالک چادر کے نیچے ہے کون؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا،
میں یہاں پہ آپ کے پاس مجلس پڑھوں اور باہر جا کے آپ ملک مسرت بھائی سے پوچھے اے کون ہے جی؟ یہ تھک گئے ہیں. میں تے مجلس پڑھ رہا تو باہر جا کے تسی آفتاب بھائی کو پوچھو کہ اے کون ہے جی؟ حیران کی والی بات ہے نا. یہاں مجلس سن کے واہ واہ کر رہے ہو, باہر جا کے پہچانو نا. میری سمجھ میں نہ آیا. وہ جبرائیل جو کبھی چکی چلاتا ہے, کبھی جھولا جھلاتا ہے, کبھی پروں پہ سلاتا ہے, کبھی درزی بن کے آتا ہے, کبھی یتیم بن جاتا ہے, کبھی بولو تو صحیح جو بات کا سمجھ رہے ہو. وہ جبرائیل آج پوچھ رہا ہے یا ربی ومن تحت الکساء, مالک چادر کے نیچے ہے کون؟ جبرائیل کون ہے؟ جو علی کا شاگرد ہے. بھائی میں وضاحت نہیں کروں گا, مالک آپ کو سلامت رکھے. عام شاگرد نہیں, علی جیسے بادشاہ کا شاگرد ہے. کیونکہ جب اللہ نے پوچھا تھا تو کون ہے, میں کون ہوں, تو جبرائیل نے کہا تھا تو ہے, میں ہوں, تو ہے, میں ہوں. بادشاہ علی کی آواز آئی بارگاہ توحید میں, تو میں نہ کر. ہاتھ اٹھا کے بولو جو کھڑے ہو. بارگاہ توحید میں تو میں نہ کر. کہتے تو رب جلیل ہے, میں عبد ذلیل ہوں. تو رب جلیل ہے, میں عبد ذلیل ہوں. تو رب جلیل ہے, میں عبد ذلیل ہوں. تو علی کا شاگرد ہو کے آج پوچھ رہا ہے یا رب ومن تحت الکساء, مالک چادر کے نیچے ہے کون, ہے کون, ہے کون. جانتا تھا یہ ہے اللہ کی محبوب ترین ہستیاں, یہ ہے اللہ کی محبوب ترین ہستیاں. نام پوچھوں گا صفات بھی بتا دے گا. نام پوچھوں گا, نہیں ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں, نام پوچھوں گا صفات بھی بتا دے گا. تو جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء, مالک چادر کے نیچے ہے کون. تو اللہ نے صرف نام نہیں بتایا, پہلے صفات بتائی. ہم اہل بیت النبوہ, ہم اہل بیت النبوہ ومدن الرسالہ, یہ اہل بیت النبوت ہے, یہ رسالت بنانے والی کون ہے؟ ہم فاطمہ تو ابوہا فبالوہا فبنوہا, یہ فاطمہ ہے, اس کا بابا فاطمہ ہے, اس کا شوہر فاطمہ ہے, اس کے بیٹے فاطمہ ہے, اس کا بابا فاطمہ ہے, اس کا شوہر. جب تک سارے نہیں بولو گے یہی پڑھتا رہوں گا. فاطمہ ہے, اس کا بابا فاطمہ ہے, اس کے شوہر فاطمہ ہے, اس کے بیٹے فاطمہ ہے, اس کا بابا. ضد نہ کرنا, حق زہرا کی وکالت کرنا. فاطمہ ہے, اس کا بابا فاطمہ ہے, اس کا شوہر فاطمہ ہے, اس کے بیٹے. ابھی بھی ضد میں بیٹھے ہو. فاطمہ ہے, اس کا بابا فاطمہ ہے, اس کا شوہر فاطمہ ہے, اس کے بیٹے. میرے اللہ, تو نے محمد سے تعارف کیوں نہیں کروایا, یہ فاطمہ سے کیوں کروایا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں اہل بیت میں ازواج بھی شامل ہے, اصحاب بھی شامل ہے, صدیوں کا مسئلہ لمحوں میں حل کرنے لگا ہوں. اللہ نے تعارف کیا کروایا؟ فاطمہ ہے, اس کا بابا فاطمہ ہے, اس کا شوہر فاطمہ ہے, اس کے بیٹے. میرے اللہ, محمد سے تعارف کیوں نہیں کروایا, یہ فاطمہ سے کیوں کروا رہا ہے؟ آواز توحید یاد رکھنا, میں تعارف کروا رہا ہوں اہل بیت کا, میں تعارف کروا رہا ہوں اہل بیت کا. اور اہل بیت محمد کے رشتہ داروں کو نہیں, فاطمہ کے رشتہ داروں کو. جماعت بھی کھڑے ہو. محمد کے رشتہ داروں کو نہیں, فاطمہ کے رشتہ دار. اور اگر اللہ کہتا محمد ہے, محمد کی بیٹی ایک نہ رہتی, کئی ساتھ اور شامل ہو جاتی. اور اگر اللہ یہ کہتا محمد ہے, محمد کا داماد ایک نہ رہتا, کئی ذوالنورین بھی.
یہ ذہنوں کے مطابق، عقیدوں کے مطابق جس کے پاس نبی کی 2 بیٹیاں ہو وہ ذوالنورین اور وہ خود خاکی ہے. شاباش. یہ ہر کوئی فاطمہ ہے اس کا بابا. میں نے ماحول سمجھ لیا. فاطمہ ہے اس کا بابا، فاطمہ ہے اس کا شوہر، فاطمہ ہے اس کا. اتنی عظمت کی مالک جناب سیدہ مباہلہ میں نبوت قدم اٹھاتی تھی، زہرا کی قدم آتی. زہرا قدم اٹھاتی تھی، امامت کے قدم آتے تھے. جو نبوت کے نقش قدم پہ چلے اور اس کے نقش قدم پہ امامت چلے اسے زہرا کہتے ہیں. العظمت للہ. بے شک نبوت اور امامت جس کا حصار کرے اسے زہرا کہتے ہیں. بادشاہی ساری زندگی زہرا کو پشت نہیں دکھائی. ہمیشہ زہرا کے سامنے ایسے پیچھے ہٹتے تھے جیسے قاری قرآن قرآن رکھ کے پیچھے پلٹتا ہے. ساری زندگی زہرا کو پشت نہیں دکھائی. اور یہی وجہ تھی مباہلے میں زہرا آگے کھڑی تھی، علی پیچھے کھڑے تھے. بادشاہ علی سے کسی نے پوچھا یا علی آپ کو لسان اللہ کیوں کہتے ہیں؟ مولا کہتے اس لیے تاکہ اس زبان سے میں زہرا کی فضائل بیان کر سکوں. اتنی عظمت کی مالک بطول عذرا، اتنی شان کی مالک بطول عذرا. جب آتی محمد کھڑے ہو جاتے، اپنے شانے سے اپنی ابا اتارتے، ابا اتار کے بچھا کے زہرا کو کہتے یہاں بیٹھ جاؤ. جب تک بی بی بیٹھی رہتی محمد کھڑے رہتے. یہی بطول عذرا بابا کے دربار بعد دربار میں گئی. جب حق جھٹلا دیا نا، مسرت بھائی میں ایک جملہ کہوں گا، اگر یہ جملہ گھر بیٹھے بھی ان کو ذہن میں آیا ان کی بے ساختہ ہائے ضرور نکلے گی، کیونکہ جملہ میرا نہیں ہے، جملہ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کا ہے. جب حق جھٹلا دیا نا، بی بی نے ایک خطبہ دیا. اس خطبے میں بی بی کا یہ جملہ ہے، بی بی نے رو کے کہا خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. مولا تیری ہائے مقدمہ زہرا میں شمار، مولا آپ کی ہائے مقدمہ زہرا میں شمار فرمائے. اجرکم من اللہ. فقیر درویش کے چاہنے والے بیٹھے ہو، فقیر آپ کو اپنی نگاہ میں رکھے. خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی. روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کرنا مالک سید محمد باقر بخاری کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. مالک سید نسیم بخاری کو زندگی و تندرستی عطا فرما. مالک سید دانیال بخاری کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. میرا عزت والا بھائی ملک مسرت عباس، مالک ان کی نسلوں کو آباد و شاد فرما. خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں. ماں بھی دربار میں گئی، بیٹی بھی دربار میں گئی. ماں 3 گھنٹے کھڑی رہی، بیٹی کئی گھنٹے کھڑی رہی. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. آج 23 سفر کا دن گزارا ہے آپ نے. یہ حسین کے چہلم کی ایام گزر رہی ہے. قبلہ دراصل زیدی صاحب سے کسی نے پوچھا
قبلہ نبیوں پہ بھی بڑے ظلم ہوئے ہیں، کسی نبی کا چہلم نہیں ہوتا، یہ حسین کا ہی چہلم کیوں ہوتا ہے؟ قبلہ زیدی صاحب نے رو کے کہا اس لیے کسی نبی کی بہن زینب جیسی نہیں تھی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ ہائے کہنے والوں، مولا آپ کی ہائے کو مقدمہ زہرا میں شمار فرمائے، اور سینے پہ ہاتھ مارنے والوں، مولا آپ کے ہاتھوں کو، میرا بھائی میں پھر کہتا ہوں، اجرکم من اللہ، مولا آپ کی نسلوں کو آباد و شاد فرمائے۔ قبلہ حضرت زیدی صاحب سے کسی نے پوچھا نبیوں پہ بڑے ظلم ہوئے، کسی نبی کا چہلم نہیں ہوتا، یہ حسین کا ہی چہلم کیوں منایا جاتا ہے؟ رو کے کہتے اس لیے کسی نبی کی بہن زینب جیسی نہیں تھی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اور زداران امام مظلوم کربلا اتنی پردے والی تھی علی کی بیٹی زینب، جناب سیدہ زہرا نے 3 جمادی ثانی کو وصیتیں جو کی تھی، ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی، یا علی رات کو گھر جلدی نہ آنا، یا علی میری بیٹی کو آپ سے شرم آتی ہے۔ اور زداران امام مظلوم کربلا جو اپنے بابا علی کے سامنے نہیں آتی تھی، اللہ جانے شرابی کے دربار میں، بدماشوں کے ہجوم میں خطبے کیسے پڑھتی ہو۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اور مولا آپ کی حیا کو قبول فرمائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا انہوں نے اپنا سب کچھ امت کو دیا، بدلے میں امت سے جو کچھ مانگا امت نے ان کو نہیں دیا۔ جو عزادار بیٹھے ہو، قدیمی عزادار بیٹھے ہو، ہائے کہہ کے ان سطروں کو سن لو۔ رسول نے کاغذ قلم دعات مانگا، امت نے نہیں دیا۔ بطول نے اپنا حق مانگا، امت نے نہیں دیا۔ حسن نے نانا کے پہلو میں جگہ مانگی، امت نے نہیں دی۔ حسین نے 2 دریاؤں کے درمیان کھڑے ہو کے 6 مہینے کے اصغر کے لیے پانی مانگا، امت نے نہیں دیا۔ دل کہ مجھے معاف کرنا، لیکن ہائے ضرور کہنا، علی کی بیٹی نے 36 شہروں میں ردا مانگی، رو رو کے کہتی تھی چادر دے دو، وعدہ کرتی ہوں بازار پھول کر۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ کہہ رہے مالک درجات بلند فرمایا، علامہ ناصر عباس شہید کی کہتے استاد محترم کبھی ایک جملہ پڑھتا، مجھے نہیں پتا آپ کے دل میں اس وقت کون ہے، لیکن قبلہ ایک جملہ پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے 10 محرم تک ظلم ہوا، شام غریبہ کے بعد بے غیرتی شروع ہو گئے۔ ہم مولا تیری ہائے قبول کرے، اور امام زمانہ تیری ہائے قبول کرے۔ چلو روتی ہوئی آنکھوں سے ایک اور جملہ سن لینا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، میں پہلے معافی مانگ کے یہ جملہ کہنے لگا ہوں، گلی میں کھڑے کسی کے بھائی کے منہ پہ کوئی تھپڑ مارے، اس کا بڑا بھائی برداشت کر لے گا، لیکن اللہ نہ کرے گلی میں کھڑے کسی کی بہن کے منہ پہ کوئی تماشا مارے، بھائی برداشت نہیں کرتا۔ جناب سکینہ رو کے کہتی تھی بھیا سجاد، سمر کا جہاں جی چاہتا ہے یہ مجھے تماشے ماں۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا جی بسم اللہ کہہ رہے یقیناً فقیر کی روح آ چکی ہے، روحانیت ہے، سیدزادے کی محنت ہے، تہجد گزار، نمازی پرہیزگار، حقیقی معنوں میں سیدزادہ فقیر درویش، ان کے چاہنے والے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ان کی صحبت میں بیٹھے ہو، جنہوں نے ان کی صحبت سے عزاداری لی ہے، جنہوں نے ان کی زبان سے ولایت لی ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، اللہ ان کے مریدین چاہنے والوں کو سلامت رکھے اور ولایت علی اور عزاداری حسین پہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے ایک اور جملہ سننا، نبی کے کلمہ پڑھنے والے، نبی کے کلمہ پڑھنے والے علی کی بیٹیوں کی چادروں کو چھینتے رہے،
اور عیسیٰ کے کلمہ پڑھنے والے چادریں دیتے اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ. عیسیٰ کے کلمہ پڑھنے والے چادریں دیتے رہے. عزاداران حسین وہ سطر زباں پہ آ گئی ہے جو شام میں بی بی سکینہ بنت حسین کے روزے پہ کھڑے ہو کے پڑھی. عزاداران امام مظلوم کربلا میں خود رک گیا ہوں اور خود بڑے آرام سے یہ سطریں کہنا چاہتا ہوں. 36 شہروں سے علی کی بیٹی کو گزارا گیا. ہر شہر میں اعلان کر کے کہتے تھے باغی آگے ہے. مولا تیری ہائے قبول فرما. جس کسی نے تماشا دیکھنا ہو بازار میں آ جا. اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ. مجھے معاف کر دینا. اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ. ہر شہر سے جب یہ قافلہ گزرا یہی اعلان ہوتا. عیسائیوں کی بستی سے جب یہ قافلہ گزرا نا عیسائیوں کی بستی میں بھی یہی اعلان کیا گھروں سے باہر آ جاؤ اپنی چھتوں پہ آ جاؤ. ہم نے کربلا میں ایک باغی کو مارا ہے اس کے خاندان کو قیدی بنا کے بازار میں لے آئے ہیں. جیسے ہی یہ اعلان ہوا پادری اپنی قوم سے کہنے لگا خبردار کوئی بازار میں نہ جائے. میں پہلے پتہ کر کے آتا ہوں کون ہے کہاں سے آئے ہیں ان کا جرم کیا ہے کیونکہ شام والوں نے جب بھی ظلم کیا ہے نا شریف زادوں پہ ہی کیا ہے. عزاداران امام مظلوم کربلا ماتمی جوانوں یہ عیسائی پادری کہتا میں بازار میں آیا کہتا بازار میں نے قیدی دیکھا اس کے گلے میں خاکدار توق ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کمر میں لنگر پاؤں میں بیڑیا. اس کے ساتھ ایک اور قیدی بھی تھا. یہ بڑا قیدی رکوع کی حالت میں تھا. یہ جب قیام کی حالت میں ہوتا تھا چھوٹا قیدی رو کے کہتا تھا بابا میری گردن دب رہی ہے. اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ. عزاداران امام مظلوم کربلا کہتا میں نے قیدیوں کو دیکھا بازار میں جو قیدی چل رہے تھے نا کہتا مجھے چلنے سے اندازہ ہو گیا یہ چلنے کے عادی نہیں ہے ان کو چلنے کی عادت نہیں ہے. کہتا نیزوں پہ سر بلند ہے. میں نے سروں کو دیکھنا شروع کیا. کہتا سروں کو دیکھتے دیکھتے 18 سال کے جوان کے سر پہ کہتا میری نظریں رک گئی. 18 سال کے جوان کے سر کو جب نوکے نیزہ پہ دیکھا نا او پردے میں بیٹھنے والی ماں بہنوں یہ پادری کہتا میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا مانگ کے کہا رب عیسیٰ یہ وہ نہ ہو جسے میں نے مباہلہ میں دیکھا تھا. ہائے کہہ دینا ہائے کہہ دینا اور مولا تیری ہائے قبول کرے. رب عیسیٰ یہ وہ نہ ہو جسے میں نے مباہلہ میں دیکھا تھا. دوسرا اس نے دعا کا جملہ کہا رب عیسیٰ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو پہلوؤں سے آواز آئی میں لیلا بھی زندہ ہو اور تیرا تو لگتا بھی کچھ نہیں ہے اور تو رو بھی رہا ہے. عزاداران امام مظلوم کربلا کہتا سروں کو دیکھتے دیکھتے میں نے گھوڑے کی گردن میں ایک جوان کے سر کو دیکھا. کہتا جیسے ہی میں نے گھوڑے کی گردن میں مجھے معاف کرنا اگر سطر سمجھ آ گئی تو ہائے ضرور کہہ دینا. کہتا جیسے ہی میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا اس کی آنکھیں بتا رہی تھی یہ اتنا بہادر ہے اس کو لڑنے کی اجازت نہیں ہوئی. ہم مولا تیری ہائے قبول کرے اے امام زمانہ تیرا ماتم قبول فرمائے. کہتا سروں کو دیکھ رہا تھا دیکھتے دیکھتے 6 مہینے کے بچے کے سر پہ کہتا میری نظریں رک گئی. 6 مہینے کے بچے کے سر کو جب نوکے نیزہ پہ دیکھا نا کہتا جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوا ہے. کاش تیرا کوئی ہوتا اور میں اس سے پوچھتا تیرا جرم کیا ہے. اب اتنا کہنا تھا رسیے تنگ تھی
گردنیں زیادہ تھی. ایک 4 سال کی دکھیاری سکینہ نے جس کے رخسار نیلے تھے، جس کے کان زخمی تھے، اس نے گردن کو موڑا. گردن کو موڑ کے کہا پھوپھی اماں ہر بازار میں آپ کے بھائی کے بارے میں پوچھا. پھوپھی اب میرے بھائی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. پھوپھی اماں اگر اجازت دو تو میں بتاؤں یہ میرا کیا لگتا ہے. اپنی پھوپھی سے اجازت لے کے حسین کی دکھیاری سکینہ پادری کے قریب آئی اور قریب آ کے کہا پادری ذرا پردہ کر. عزاداروں پردے کا نام آیا. پادری کہتا علمان اور جن کی 4 سال کی اتنی پردہ دار ہے، اللہ جانے پڑی کتنی، ماتو کر کے جملہ سن لو، اللہ جانے پڑی کتنی پردہ دار ہوگی. کہ یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ بی بی کہتی یہ میرا بھائی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ بی بی کہتی اس کا نام علی اصغر ہے. علی اصغر کا نام آیا. کہ اس کے والد کا کیا نام ہے؟ بی بی کہتی ہے حسین ابن علی. اور زدارہ نے حسین، ہاں کہتے اگلی سطر سن لو، حسین کا نام آیا. یہ پادری کہتا میرا کلیجہ پھٹ گیا. میں نے رو کے کہا بچی بازار کا ماحول، بازار کا ماحول اجازت نہیں دیتا. مجھے آہستہ سے بتاؤ حسین کی ماں کا کیا نام ہے؟ بی بی کہتی ہے فاطمہ بنت محمد. فاطمہ کا نام آیا. روتا ہوا بستی میں واپس آیا. بستی والوں نے پوچھا پتا چلا ہے کون آئے ہیں؟ کہ کوئی تماشا نہ دیکھے، مباہلے والی فاطمہ کی بیٹیاں ننگے سار ہاتھ پسے گردان، ہو سکے تو چادریں دے دو. مریم راضی، عیسیٰ. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام وزدنا محبت الحسین علیہ السلام فاکتبنا من زوار الحسین علیہ السلام. اللہم جعلنا مسکننا و مدفننا، مسکننا و مدفننا عند قبر الحسین علیہ السلام. اللہم حشورنا، اللہم حشورنا، اللہم حشورنا معه یوم القیامہ بحق محمد و آلہ طاہرین. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. یا باب الحوائج، یا حجاب ام المصائب، یا کفیل ثانی زہرا، یا شباب الحسین، یا دعائے علی، یا آرزو زہرا، یا سہارہ مومن، یا حجاب زینب. ادرکنا ادرکنا بحق دم المظلوم کربلا. رحمان الرحیم اللہ یہ ماتمی عزادار جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں تشریف فرما دیں، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں فرما. جی بسم اللہ. جی ضرور جی بسم اللہ. رحمان الرحیم اللہ مخدوم پیر سید محمد شاہ بخاری سرکار آل اللہ مقامہ کے درجات میں بلندی اور وسعت پیدا کرے. یہاں دنیا میں بھی علم عباس کا سایہ نصیب ہوا ہے، قیامت والے دن بھی لوائے حمد کا سایہ نصیب فرمائے. مالک محمد اہل بیت محمد کے صدقے میں ان کے بیٹے سید محمد باقر بخاری، سید نسیم بخاری، ان کے ایک بیٹے اس دنیا سے پردہ کر گئے سید اظہر بخاری. مالک ان کے درجات میں بلندی اور وسعت پیدا فرمائے.
یہ جتنے بھی عزادار یہاں پہ بیٹھے تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے، مولا اس دربار سے کوئی خالی نہ جائے۔ بی بی زہرا آپ تو جانتی ہیں خالی پلٹا جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے، خالی آ جانے کا صدمہ کیا ہوتا ہے۔ یہ بڑی آس امید سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یہ میرے بزرگ بیمار ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں، ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ایک بچی بیمار ہے، اسے صحت کاملہ اور عاجلہ۔ حیدر علی بیمار ہے، اسے صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ آپ جتنے بھی عزادار باب الحوائج کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، وہ آپ کے دلوں کے حالوں کو جانتے ہیں۔ جو یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے دل کی بات کو سنے، اسے ہی تو حسین کہتے ہیں۔ حسین ابن علی آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ مالک ہمارے ماتمیوں کو نظر بد سے محفوظ فرما، ماتمیوں کو حسد سے محفوظ فرما، ہمارے ماتمیوں کے مقدر اور رزق اور بخت میں مالک وسعت پیدا فرما۔ جو ان کا ہاتھ ہائے حسین کے غم میں سینے پہ آتا ہے، ان کا ہاتھ کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ ہو۔ ان کا ہاتھ جو یا حسین کہتا ہے، ان کے ہاتھوں کی لکیریں مقدروں کی لکیروں کو مولا حسین تبدیل فرمانا۔ مولا ان کے رزق اور بخت میں وسعت پیدا فرمانا۔ میرے عزت ماں، میرا بہت عزیز بھائی، میرا قابل فخر بھائی، میرا پرانا دوست، میرا عزیز، میرا محسن ملک مسرت عباس، مالک ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ مالک ان کے بچوں کو، بیٹیوں کے نیک نصیب اور نیک مقدر فرمائے۔ آپ جتنے عزادار بیٹھے ہو، دعائیں دلوں میں رکھو، اپنی حاجات اپنے دلوں میں رکھو، اپنی نیک تمنائیں اپنے دلوں میں رکھو۔ پردے میں بیٹھنے والی جو مائیں بہنیں ہیں، ان کی عزت و ناموس کی سلامتی کے لیے، ہر ایک کی بیٹی کے نیک نصیب اور نیک مقدر کے لیے، جو بیٹیاں اپنے گھروں میں آباد ہیں ان کی خیر و عافیت کے لیے، اپنی اپنی دعاؤں کے لیے، سب دعاؤں کی ایک ہی دعا اور سب سے بڑی دعا، اس ذکر کا حقیقی وارث امام قائم علیہ السلام کے رحمان اور رحیم اللہ ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنے 12ویں امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے کھڑے ہو کے دعائے ظہور امام زمانہ اور اس کے بعد ماتمی ہائے حسین یا حسین کا پرسہ پیش کریں۔